السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں انشاءاللہ آج آیت نمبر 5 کے بعد سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو یا وہ جنہوں نے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، قرآن میں ہر جگہ پہ انا کا مطلب ہوگا بے شک، ٹھیک ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ آپ ڈرائیں ان کو، خواہ انذرا ڈرائیں تا آپ ہم ان کو، مطلب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا نا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا لم نہ تا آپ نظرہ ڈرائیں ہم ان کو، ٹھیک ہے، یا نہ آپ ڈرائیں انہیں، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، مطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، آپ ڈرائیں گے یا ان کو نہ ڈرائیں، آخرت سے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ منافقین کی طرف اشارہ ہے نا، جن کے دلوں کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے سخت کر دیا۔ دیکھیں میں نے پہلے ہی بتایا، انسان جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، برے کام کرتا ہے، ایک نقطہ لگتا ہے، لیکن اگر وہ استغفار کر کے پلٹ آتا ہے تو وہ نقطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھو دیتے ہیں، وہ پھر سے اس کا دل تازہ ہو جاتا ہے ایمان کے لیے۔ لیکن اگر وہ گناہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پھر نقطے بڑھا کر اس کا دل بالکل سیاہ کر دیتے ہیں اور اس کا دل سخت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ منافقین جو ہے وہ اگر ان کو اچھی بات بتائی جاتی تو وہ اس ٹائم کے لیے مان لیتے، آگے جا کے دین کو ہی برا کہنے لگتے تھے۔ تو اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان کسی صورت نہیں لائیں گے۔ ختمہ مہر لگا دی اللہ نے، ختمہ کہتے ہیں مہر لگانے کو، ٹھیک ہے، سٹیمپ لگانا، مہر لگا دی اللہ نے، علی اوپر، قلوب کہتے ہیں دل کو، ہم ان کے دلوں کو، و اور علی اوپر، سم کان کو، ہم ان کے اور ان کے کانوں کو، و اور علی اوپر، ابصار کہتے ہیں آنکھ کو، بصورہ کہتے ہیں دیکھنے کو، ٹھیک ہے، باصورہ تو یہ بصورہ دیکھنا آنکھوں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی آنکھوں میں، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو، ٹھیک ہے، کرٹین پردہ، غشاوہ پردہ ہے، و اور لہم ان کے لیے، عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے منافقین کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ حق کی بات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جب ان کو حق کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ نہیں سنتے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سیاہ کر دیے، ان کی آنکھوں میں پردہ ہے، مطلب حق ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے ہمیں ہدایت دینا اور ہم سے ہدایت لینا۔ اب ہم کہیں گے بھئی اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو پھر ہم کیا کریں، نماز نہیں پڑھ رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہتے ہم پڑھیں، یہ تو کوئی بالکل ہی بات نہیں ہوئی نا۔ حق کی تلاش کے لیے انسان کو خود نکلنا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایز اے مسلم پیدا کیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا گاڈ گفٹ ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب مسلم ہی نن مسلم بننے میں لگ جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا تو نہیں کوئی قصور نا، یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آگ ہے، ہم پھر بھی اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو یہ تو ہماری انسانوں کی اپنی بے وقوفی ہے نا۔ تو جب ہمیں بتا دیا گیا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو پھر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ کسی بہانے کے عذر کے چلیں ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، بول دیا پڑھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو فرشتے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ تو پھر کوئی مٹا ہی نہیں سکتا نا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ فضول نماز پڑھیں، فضول قرآن پڑھیں، آپ کو پتہ قرآن کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک لیٹر پہ 10 ریوارڈ ملتے ہیں، 10 ریوارڈز جسٹ ایک لیٹر پہ۔ اب ایک لیٹر کو آپ نے 70 ٹائم پڑھا، 80 ٹائم پڑھا، تو آپ سوچیں 70-80 ریوارڈ، اور جب پڑھیں گے تب ریوارڈ، اور یہ ہمارا کوئی ضائع نہیں ہوا جو ہم نے بچپن سے لے کے اب تک قرآن پڑھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو گیا۔ اب یہ جو پورا ایک ورڈ ہے اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو 1 2 3 30 نہیں کیا اس پہ، تو اگر ہم ہے نا دنیا میں انسان پیسے کمانے کے لیے کیا کرتا ہے، کوئی ہمیں گیم بتائی جائے یا کوئی ایسی چیز بتائی جائے تو ہم کیا کریں گے، پورا دن بھی لگا کے اپنے لیے وہ ایک روپے ہم جمع کریں گے نا، ایک ڈالر ہم جمع کریں گے، تو یہ ہمارے لیے ایسا ڈالر ہی ہے۔ اگر ہم نے اس کو جمع کر لیا تو قیامت کے دن ہم بہت پرسکون ہوں گے، قیامت کے دن ہمیں کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا، قیامت کے دن ہماری نیکیاں ہمارے لیے ڈھال بن جائیں گی اور ہمیں جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ نہیں کیا تو پھر ہم
خود جو ہے شرمندگی سے اللہ کے آگے نظریں جھکائے کھڑے ہوں گے، اس ٹائم تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ہم پہ رحم تھوڑی کریں گے، وہ تو کہیں گے کہ تمہیں اتنی لمبی زندگی کیوں دی گئی تھی، فضولیات کے لیے تو نہیں دی گئی تھی نا، اور تم تک اتنی دفعہ تمہاری کانوں تک حق کی بات پہنچی، تم نے خود ماننے سے انکار کیا، تم ڈھیٹ بنے رہے، تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے، میں نے تو ڈھیل دی، تمہیں موقع بھی دیا، تمہاری موت تک میں نے موقع دیا۔ وہ ہے نا فرعون جو تھا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جب اس کو موت آنے لگی تھی، وہ ایک قصہ ہے قرآن میں ہے اس کی سٹوری، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کا لشکر بھاگا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا، اپنی لاٹھی جو ماری تھی سمندر میں، تو وہ بیچ سے ایک وہ بن گیا تھا نا، پل بن گیا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اپنی ٹیم کے ساتھ، تو پیچھے سے فرعون تھا اور اس کا لشکر تھا، تو فرعون نے گھمنڈ کیا، کہا کہ دیکھو مجھے پانی نے دیکھا نا کہ میں آ رہا ہوں، میں ان کا رب ہوں، تو دیکھو اس نے بھی میرے لیے جگہ بنا دی۔ اچھا ہوا یہ کہ چلو فرعون تو پل پہ آ گیا، پانی کا پل جو بنا تھا اس پہ، جب وہ ٹھیک سینٹر میں پہنچا تو وہ پل ٹوٹ گیا اور فرعون وہیں غرق ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے موسیٰ میں تیرے رب پہ ایمان لایا، اس کا بولنا بھی قبول نہیں کیا گیا، فرشتوں نے اس کے منہ کے اندر مٹی ڈال دی۔ موت کے وقت موت کے وقت ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں یہ جوانی کی عبادت تو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ کون سی عبادت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولتا ہے کہ جا اور میرے بندے کو لے آ میرے پاس، اور انسان اتنے لوگ جوانی میں ہی نماز کی حالت میں جاتے ہیں، بہت اچھی حالتوں میں جاتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کون سی اچھی موت ہے اور کون سی بری موت ہے، تو اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، نماز قرآن کو کبھی نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آیت نمبر 7 تک ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔